یہ مزار اور مجاور، اس کا ایک ایک عمل، وہ ادنا شکل میں ہو اعلیٰ شکل میں ہو، ایک ایک عمل بدعت ہے، اور اس پر کیے جانے والے اعمال یا تو کفریہ ہیں یا تو شرکیہ ہے، تو بدعت ہے۔ کفر و شرک تک وہاں پائے جاتے ہیں۔ بدعت کا چھوڑ دیجئے، بدعت میں بھی کچھ چیزیں مکفرہ ہوتی ہیں جس سے انسان دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور کچھ مفسقہ ہوتی ہیں جس سے وہ گنہگار تو ہوتا ہے مگر اسلام کے دائرے میں باقی رہتا ہے۔ تو یہ مجاور اور مزار، اس پر کیے جانے والا ہر عمل یا تو کفر میں ڈوبا ہوا ہے، یا تو شرک میں، یا تو بدعت میں، اس کا کوئی ایک عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قبر پر کیے جانے والا ایک عمل سنت نہیں جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ہاں اگر دو عمل کرتے ہوں تو ٹھیک ہے، قبریں سادہ ہوں، ایک بالشت اونچی ہوں، اور وہاں جا کر کے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہوں، وہاں سے اپنے موت کی یاد تازہ کر کے لے آتے ہوں، یہ چیز سنت ہے، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ بھی ہے تو وہ بدعت ہے، خرافات ہے، اور اس پر کیے جانے والے اعمال، اگر ان مردوں سے دعائیں کرائی جاتی ہیں تو یہ شرک ہے، اور انہیں ان کی روحوں کی آمد کا عقیدہ رکھا جاتا ہے تو یہ کفر ہے، اور یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں افسوس کے ساتھ۔ یہ دونوں بیماریاں خواصتیں پائی جاتی ہیں قبروں پر جانے والے، قبروں پر لے جانے والے، یہ سب ان برائیوں میں ملوث اور لطپت ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے، ان خواصتوں کے ساتھ اگر کسی انسان کی وفات ہو جائے تو پھر ایسے شخص کا، میں نام نہیں لیتا، ایسے شخص کا جو ان خواصتوں میں لطپت ہو، وہ حالت کفر اور حالت شرک میں مرے گا۔ شرک میں مرے ہوئے شخص کا انجام سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔